نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم کتاب اسرار الصوم کا یہ ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، احیاء علوم الدین یا احیاء العلوم جو اس کتاب کے ترجمے کا نام ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے تناظر میں بات کی جائے، اور حدیث میں بھی جو صحیح احادیث ہیں ان کو فوقیت دی جائے، اور امام غزالی نے بھی یہی اپنی کتاب کا فارمیٹ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ اسرار الصوم کے روزے کے اسرار کا بیان، ہم ایک حدیث سے یہ شروع کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، اور ابن ماجہ میں بھی یہ آئی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر کا نصف ہے، یعنی آدھا صبر جو ہے وہ انسان کا وہ روزہ رکھنے میں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ الصبر نصف الایمان، تو اس کی مجھے یہاں پہ سند نہیں مل رہی، لیکن یہ احیاء العلوم میں ہے، الصبر نصف الایمان، یعنی صبر آدھا ایمان ہے، یعنی اسی پچھلی حدیث کو ہی دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو صبر آدھا ایمان ہے، تو اس لیے روزے کے اندر انسان کو صبر کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ صبر ہمیں کئی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے، جب غربت آ گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے غصہ چڑھایا، کوئی وفات ہو گئی کسی کی، کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی نعمت مل گئی، حیرت کی بات ہوگی آپ کے لیے، نعمت مل گئی، اس پہ بھی صبر کر کیا جائے کہ کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے انسان، تو اس کے اوپر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، وربلی یعنی الفاظ کے ذریعے، تو یہ شکر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب مصیبت آتی ہے تو اس میں صبر کرنا یہ ہے کہ زبان کو شکوہ شکایت سے اور کسی بھی قسم کے نیگیٹو سوچوں سے بھی روک کے رکھا جائے، سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، کہ آپ کی سوچیں پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے صبر، اور روزہ جو ہے وہ نصف، آدھا صبر جو ہے وہ صرف روزے میں ہی ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ہر نیکی کا اجر 10 سے 7 گنا تک ہوگا، مگر روزہ رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے اجر کی کوئی حد نہیں، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کل حسنۃ بعشر امثالھا الا 700 ضعف الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ پھر یعنی امام غزالی کی جو ترتیب ہے اس میں اس کو وہ روزے کو صبر کا ہی دوسرا نام دے رہے ہیں، اس کا مترادف قرار دے رہے ہیں کہ صبر کرنا ہے، تو ان کا زور جو ہے وہ روزے پہ نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، مثلا وہ غرور کو، تکبر کو کہتے ہی مغالطہ ہے، بات صحیح ہے۔ غرور بندہ جو ہے وہ تو مٹی ہے، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ من نطفت، کہ وہ ایک نطفے سے ہوتی ہے، تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تکبر کوئی بھی کسی کے اندر پیدا ہوگا تو وہ مغالطہ ہوگا۔ تو اسی طرح
صوم کو، روزے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر سے تشبیہ دی ہے اور صبر سے تعبیر کیا ہے. تو اس لیے جو آیات قرآن شریف کی امام صاحب یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی صبر سے متعلق آیات انہوں نے پہلے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ درج کی ہیں اپنی کتاب میں احیاء العلوم میں. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی مستقل رہنے والوں کو یا صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا. پھر ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے دار اپنی خواہش، اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. فالصوم لی وانا اجزی بہ، رواہ بخاری و مسلم. اس سے اگلی جو حدیث ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، للجنت باب یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون وهو موعود بلقاء اللہ تعالی فی جزائه، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اور اس دروازے میں روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. رواہ بخاری و مسلم، یا دوسرے لفظوں میں متفق علیہ. پھر ایک ضعیف روایت ہے، اور میں اس کو حدیث نہیں کہوں گا، روایت ہی کہوں گا، کہ ابو منصور دیلمی کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ للصائمی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ للصائمی فرحتانی فرحتن عند الافطار و فرحتن عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ بند کر دی جاتی ہے، شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. تو اب یہ اگلی حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو پہلی جو روایت تھی وہ یہ ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. پھر دوسری جو حدیث ہے وہ ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ بند کر دی جاتی ہے، شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ خیر کے طلب کرنے والے آگے آ اور شر کے طلب کرنے والے بس کر. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے ہیں. اور یہ پارہ نمبر 29 میں ہے، اور غالباً اگر یہ شاید سورۃ الحاقہ بنتی ہے. پھر قرآن شریف کی آیت ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کو ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے. اور آگے یہ دوبارہ آیت لکھی ہے امام صاحب نے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے لوگوں
ان کی اعمال کا صلہ بے شمار ملے گا۔ تو اور امام صاحب اس کو صبر سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں؟ ایک تو یہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور جو بہت سارے جو جائز کام ہیں ان سے بھی رکا رہتا ہے، اور پھر گناہوں سے بھی رکا رہتا ہے، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ صبر کا نصف حصہ ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری عبادتوں پر روزے کو فضیلت دو وجہوں سے حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکنے کا نام ہے۔ یہ تمام اعمال باطنی ہیں، یعنی جس کو چھپ کے انسان کرتا ہے نا، کھانا پینا ہو یا کچھ اور کرنا ہو، وہ چھپ کے ہی کرتا ہے۔ ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے نظر آئے، باقی تمام عبادات نظر آنے والی ہیں۔ روزے کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ یہ کہ آپ ایک افطار پارٹی میں جاتے ہیں، اپنے فوٹوز کھینچتے ہیں بار بار، تو وہ آپ خود بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بتاتے تو کسی کو کیا پتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، اور یہ باطن کے صبر کا نام ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ دشمن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دوسرا نام ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکانے کے لیے شہوات اور خواہشات کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ کھانے پینے سے ان شہوتوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ آئی ہے۔ اور پھر اس میں آتا ہے جو مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جب آپ بھوک کے ذریعے اپنے نفس کے اوپر جب آپ غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ مترادف ہوگا۔ تو اس کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ مترادف ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسے تمثیلاً کہہ لیں یا بلا تمثیل کہہ لیں یا قرآن کے الفاظ میں کہہ لیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو لازماً جو ہے وہ سبل، وہ سبیلیں، وہ جنت کے راستے، اپنے قرب کے راستے لازماً دکھا دیتے ہیں۔ لنہدینہم، لنہدیہم نہیں ہے، لنہدینہم، بہت زور دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ تو جتنا ہم مجاہدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب ہمیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ پارہ نمبر 13 میں رکوع 8 اور آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا، کسی کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہوات کا امام صاحب کہتے ہیں کہ تغیر یہ ہے کہ ان کا قلع قمع کیا جائے، اس لیے کہ شہوات شیاطین کی چراگاہیں ہیں، اور جب تک یہ چراگاہیں ہری بھری اور سبز و شاداب رہیں گی شیاطین کی آمد و رفت بند نہیں ہوگی، اور جب تک ان کی آمد و رفت جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر نہ ہوگا اور لقاء خدا بندی سے محروم رہے گا۔ اور ایک
احمد اور احمد مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیاطین انسانوں کے دلوں میں آنا جانا نہ رکھتے تو وہ انسان آسمان کی ملکوت دیکھنے لگتے. یعنی یہ بھی ایک جو ہے وہ تزکیے سے متعلق حدیث ہے کہ انسان شیطان کو اپنے اندر سے بھگا دے اور ان کا آنا جانا کم کر دے تو اللہ تعالی انسان کی جو باطن کی آنکھ ہے اس کو اتنا کھول دیتا ہے. ازرو حدیث احمد کی حدیث ہے کہ انسان عالم ملکوت کو دیکھنے لگتا ہے انعام کے طور پہ. تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور شیطان کو بھگانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نہیں، یعنی اپنے آپ کو، اسی لیے جو مرشدی ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب وہ یہی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرو ان آلائشوں سے. جب آلائشیں ختم ہو جائیں گی تو ظاہر ہے شیطان کا آنا جانا بھی ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، ختم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کا نزول ہونے لگے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کی آنکھ کو کھول دے گا. اور نفس کو پاک کرنے کا جو ایک طریقہ بزرگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف کا کثرت سے ذکر کیا جائے اور اپنے دل کو پاک کیا جائے. اور اس سے شیطان کو کس طرح سے بھگانا ہوگا، وہ ایسے وقت میں آپ کو یہ ذکر کرنا پڑے گا جب آپ دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کے، دنیا کے جو شغل میلے ہیں، جو واٹس ایپ کی چیٹیں ہیں اور جو سیر سپاٹے ہیں، یہ چیزیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈیڈیکیٹڈ ہو کے بیٹھیں گے، درود شریف پڑھیں گے. اور درود شریف سے پہلے سب سے پہلے تو وضو ہونا چاہیے، افضل یہی ہے، شرط اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر انسان تزکیہ مقصود ہو تو پھر اس کے لیے یہ ایک طرح کی شرط بھی کہی جا سکتی ہے. اور جو صوفیہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے شرط ہی ہے کہ وضو ہونا چاہیے، یعنی درجہ احسان میں ہے. ویسے تو شریعت میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن درجہ احسان یہی ہے کہ آپ وضو کر کے سب سے پہلے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پاک کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں صلی اللہ، اور ایک دفعہ پھر آپ نے اللہ کا نام لیا ہے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تو اور یہ جتنا آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے. اور یہ کثرت سے ہونا چاہیے، اور کثرت یہ ہے کہ کم از کم دن میں 313 بار تو ہو، 1000 بار ہو، 2000 بار ہو. اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ 40,000 دفعہ بھی پڑھتے رہے. مجھے یہ توفیق نہیں حاصل ہوئی، اور اللہ کرے کہ کبھی حاصل ہو جائے. تو لیکن ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں جو 40,000 دفعہ درود شریف دن میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے، خوبیوں سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا پابند بنائے. اور یہ جو روزے کا جو ٹائم ہے اس میں کوئی لہو اور لعب سے گریز کریں. لہو اور لعب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس کا فائدہ نہ ہو، ایسی بات کریں جس کا فائدہ ہو دنیا میں اور آخرت میں، اور خصوصاً آخرت میں. تو بلا فائدہ کوئی بات نہ سنیں اور نہ کریں، اور جس بات کی جو مقصد ہو، جس سے کوئی فائدہ نکلتا ہو، وہ کریں. خالی لطیفے سناتے رہنا اور لطیفوں پہ انجوائے کرتے رہنا، شغل میلہ لگاتے رہنا، یہ ایک حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو جتنا آپ کم کر دیں، چاہے ختم کر دیں، تو اتنا اچھا ہے. اور وہی وقت ہم، یعنی ڈرامے اور یہ چیزیں دیکھنا، وہی وقت جو ہے ہم اس کو درود شریف پڑھنے میں لگائیں. اور اس طرح سے ہم یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس کی ہم برکتیں سمیٹتے رہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.